کربلا میں یہ دکھایا گیا کہ ان ہستیوں کی زندگی میں ان سے کرامات کا ظہور بھی ہوتا رہا ہے، پر جب جب اپنی ذات کے حوالے سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی آزمائش سے گزرنا ہوتا تھا تو اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، بس راضی رہے اس فیصلے پر جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے تھا۔ یہاں دکھایا گیا کہ اپنی ذات کی خواہشوں اور مرضیوں سے کیسے نکلا جاتا ہے اور اس کے لیے کیا کچھ کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس حد تک اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے بھی اللہ کی طرف سے اگر پھر بھی قربانی مانگی گئی تو قربانی دے کر بھی کس انتہا تک شکر گزار رہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں یہاں سے سبق بہت اعلیٰ ملتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو شخص جس حال میں اس دنیا سے جاتا ہے وہ ہمیشہ ویسی ہی حالت میں رہتا ہے، روزہ دار، حاجی، نمازی۔ تو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا میں سجدے میں جان دے دی اور آج تک بندگی کے اعلیٰ مقام پر ہی فائز ہیں، اور اسی لیے آج تک نماز ادا ہو رہی ہے، سجدے ادا ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ میدان جنگ میں امام عالی مقام حضرت امام حسین جب باطل سے برسر پیکار ہوئے تو آپ نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام کو پھیلانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر پوشی ہیں، اللہ کے سچے دین کو پھیلانے والے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے بیٹے ہیں۔ آپ ابن رسول کہلاتے تھے اور ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا حق بھی ادا کر دیا، اور اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے پیغام کو اسی حالت میں قائم رکھنے کے لیے نہ صرف اپنا سب کچھ لگا دیا بلکہ اپنی اور اپنے پیاروں کی جان تک کی قربانی پیش کر دی۔ گو کہ بظاہر مارکہ کربلا میں باطل قوتوں نے فتح حاصل کی، مگر انہی باطل قوتوں نے خود امام عالی مقام حضرت امام حسین کے سر مبارک کو اپنے ہی ہاتھوں بلند کیا اور اس بات کو ثابت کر دکھایا کہ ہمیشہ حق پر رہنے والے ہی سر بلند رہتے ہیں اور وہی ہمیشہ سر بلند رہیں گے، چاہے باطل قوتیں بظاہر کیسی ہی فتح کیوں نہ حاصل کر لیں۔